آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک علی اور ابو تراب کنیت تھی۔ والدہ کا نام فاطمہ تھا، جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر یعنی شیر رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا ابو طالب تھے۔ اس رشتہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور والدین کی طرف سے ہاشمی تھے۔ بعثت سے 10 سال قبل یعنی نبوت سے 10 سال قبل پیدا ہوئے۔ ابو طالب کی مالی حالت کمزور تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آغوش نبوت میں پرورش پائی اور جاہلیت کی تمام برائیوں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن پاک رہا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن میں بھی بت پرستی نہیں کی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوئے تو تبلیغ کا آغاز اپنے خاندان سے کیا۔ اہل خاندان کو دعوت پر بلا کر فرمایا، میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر کہا، گویا میں عمر میں چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں کمزور ہیں، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں اور بنی ہاشم میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے اور اپنے عمل سے اپنے قول کی صداقت پیش کی۔ عمر بھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے بازو اور جانباز دوست رہے۔ ہجرت مدینہ کے وقت ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانگی سے پہلے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ہجرت کا حکم مل گیا ہے، آج رات تم میرے بستر پر سو جانا اور صبح کو امانتیں واپس کر کے چلے آنا۔ اگرچہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونا موت کو دعوت دینا تھا، کیونکہ کفار کی ننگی تلواریں باہر منتظر تھی، لیکن شیر خدا اطمینان سے سوئے۔ صبح ہوئی تو کفار کو صورتحال کا پتہ چلا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبایا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، امانتیں مالکوں کو پہنچائی اور پیادہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاریب یہ بہادری اور فداکاری کا عظیم کارنامہ ہے۔ مدینہ منورہ میں مہاجرین کی انصار سے مواخات ہوئی، یعنی انصار اور مہاجرین بائی بنے تو ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بھائی قرار دیتے ہوئے فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ ہجرت کے دوسرے سال ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی چھوٹی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کر دیا۔ یہ نکاح سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ مہر کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کل اثاثہ 1 گھوڑا اور زرع تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زرع 480 درہم میں فروخت کی اور شادی اور ولیمہ کا بندوبست کیا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ کل جہیز 1 چادر،
ایک مشکیزہ، 2 کچے گھڑے اور ایک گدے پر مشتمل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات بدر، احد، خندق اور حنین میں بڑی بہادری اور شجاعت کے کارنامے انجام دیے۔ متعدد فوجی مہمات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کمان بھیجی گئی۔ فتح خیبر کے صلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر اللہ کا لقب ملا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیا بت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیم الفطرت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں تربیت پائی، اس لیے آپ کی ذات خلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر اور تعلیمات اسلام کی تصور تھی۔ خلیہ مبارک، آپ کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا اور کلائیاں نہایت مضبوط تھی۔ رنگ گندمی، آنکھیں بڑی بڑی، ریش مبارک طویل اور چوڑی تھی۔ چہرہ بارونق اور حسین تھا، جسم کے طاقتور اور دل کے مضبوط تھے۔ عبادت و ریاضت آپ کی زندگی کا مشغلہ تھا۔ زبیر بن سعید قریشی کا بیان ہے کہ بنی ہاشم میں آپ سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ آپ قائم اللیل اور صائم النہار تھے، یعنی رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے۔ آپ کی زندگی عبادت اور ریاضت سے عبارت تھی۔ آپ کا دن انور مملکت میں اور رات عبادت میں گزرتی تھی۔ شب کی تنہائی میں دنیا کو یوں مخاطب فرماتے، کیا تو میرے سامنے بن سور کر آتی ہے؟ دور ہو جا، تیری عمر تھوڑی ہے، تیری مجلس حقیر ہے، تیری ہلاکت آسان ہے۔ آہو زار حکم ہے اور سفر طویل ہے۔ آپ کا مشہور قول ہے، دنیا مردار ہے اور جو اس کو حاصل کرنا چاہے اسے کتوں کی صحبت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ شجاعت و بہادری آپ کا خاص وصف تھا۔ غزوہ خیبر کے فاتح اور ہیرو آپ ہی تھے، غرض آپ نے بڑوں کو نیچا دکھایا اور کسی معرکہ میں آپ کے قدم پیچھے نہ ہٹے۔ شیر خدا اور حیدر کرار کے القاب آپ ہی کے شایان شان ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر آپ ہی سے منسوب ہے۔ آپ امین امت اور سراپا ایمانت و دیانت تھے۔ بیت المال سے معمولی روزینہ لیتے تھے، ہر طرح کی تکلیفیں اٹھاتے تھے، لیکن اپنے حق سے زیادہ ایک ہبہ بیت المال سے لینا حرام سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ تیز سردی میں ایک پرانی چادر اوڑھے تھے، بدن کانپ رہا تھا۔ ایک شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، بیت المال میں آپ کا اور آپ کے اہل و عیال کا بھی حق ہے۔ فرمایا، میں تمہارے حصہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کے ایوان عدالت میں بلا امتیاز مذہب و ملت، امیر و غریب سب برابر تھے۔ اگر خود آپ کسی مقدمہ میں فریق ہوتے تھے تو قاضی کے سامنے حاضر ہونا پڑتا تھا، اور اگر ثبوت نہ ہوتا تو مقدمہ آپ کے خلاف فیصل ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ کی ذرا گر پڑی اور ایک یہودی کے ہاتھ لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھ کر پہچانا اور قاضی شریح کی عدالت میں دعویٰ کیا۔ یہودی کا دعویٰ تھا کہ وہ اس کی ذرا ہے۔ قاضی نے حیدر علی سے پوچھا، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ آپ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور غلام کو بطور گواہ پیش کیا۔ قاضی نے کہا کہ امیر المومنین، آپ بھی
خوب جانتے ہیں کہ شرم بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی اور گواہ لائیے، لیکن آپ ایسا نہ کر سکے۔ چنانچہ قاضی نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس فیصلے کا یہودی پر اتنا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور کہا کہ یہ انبیاء جیسا انصاف ہے۔ یہودی نے وہ ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کرنی چاہی، لیکن آپ نے فرمایا اب یہ ذرا میں تجھے تحفے کے طور پر دیتا ہوں۔ قضا یعنی مقدمات کا فیصلہ کرنے میں جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اقزاحن علی یعنی صحابہ میں سب سے بڑے قاضی ہیں کی سند عطا فرمائی۔ قضاء کی خدمت آپ کے سپرد فرماتے تھے۔ چنانچہ اہل یمن کے قبول اسلام کے بعد آپ کو وہاں کا قاضی بنا کر